ولی شفیع، یہ ولی شفیع ہے. ولی شفیع حصۃ احد المشتریین لا احد الباع، کہ شفیع کو کے لیے حق ہوگا کئی خریدنے والوں میں سے ایک کا حصہ لینے کا، نہ کہ کئی بیچنے والوں میں سے ایک کے لینے کا. مثلا اس نے بیچا، خریدنے والے 1 2 3 بندے، تو شفیع یہ ہے، یہ شفیع کا حق دائر کر کے یہ کیا کہے گا کہ میں غلام رسول کا حصہ میں لیتا ہوں، ان دونوں کا نہیں لیتا. یہ جائز، کیونکہ غلام رسول اس کو لگتا ہے کہ یہ ضرر پہنچائے گا پڑوس میں آ کر، اور وہ دونوں ضرر نہیں پہنچائیں گے، یہ صحیح. دوسری صورت یہ ہے کہ بیچنے والے 3 ہیں، عبد المالک، غلام رسول، عبد السمیع، خریدنے والا ایک ہے. تو شفیع یہ کہے کہ جو عبد المالک سے زمین خریدی جا رہی ہے وہ میں شفیع میں لیتا ہوں، ان دونوں کے نہیں لیتا. یہ جائز نہیں. یہ جائز ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ضرر اس کو ایک سے تھا، یہاں پہ تو یہ 3 بیچنے والے ہیں، خریدنے والا تو ایک ہے. اگر ایک کا حصہ لے گا تو 2 حصوں میں تو وہ آئے گا نا. 2 بندوں نے جو بیچی ہے زمین، اس میں تو یہ پڑوس میں ویسے ہی آ رہا ہے. سمجھا؟ پہلی دلیل یہ کہ اس میں ضرر کو دفع کرنا مقصود ہے، اس میں دفع ضرر نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ پہلی صورت میں کسی پہ تفریق صفقہ نہیں ہو رہی تھی. تفریق صفقہ مطلب جو سودا ہے وہ اس میں تفریق نہیں آ رہی، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. کس طرح کہ غلام رسول کا صرف حصہ لیا، اب غلام رسول کا سودا ختم، بیچنے والے کا تو سودا تینوں کے سے ہو گیا، بیچنے والے کی پورا زمین نکل گئی، غلام رسول جو لینے والا ہے اس کی بھی پوری زمین نکل گئی. سمجھ گئے نا؟ شفیع نے لے لی. لیکن دوسری صورت میں تفریق شفقہ ہو رہی ہے، تفریق صفقہ ہو رہی ہے. اس طرح کہ اس کو لینی تھی 100 ایکڑ زمین یا 60 ایکڑ زمین، اب یہ ایک بیچنے والے کی زمین لے رہا ہے تو اس کو 40 ایکڑ آئے گی نا، اس کو 60 ایکڑ چاہیے. اب 20 ایکڑ کہاں سے ہاتھ کرے؟ وہ دوسری جگہ کرے گا تو وہاں سنبھالے گا کیسے؟ تو یہاں پہ مشتری پر تفریق صفقہ ہو رہی ہے، اور وہاں پر مشتری پر تفریق صفقہ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس نے کیا ہے، اس کی پوری زمین لے لی. ایک مشتری نکل گیا بیچ میں سے، وہ کہیں اور لے لے گا. بات آگے سمجھ میں؟ اس کو ضرورت تھی کتنی؟ 60 ایکڑ کی، اس کو 40 ملیں گے تو اس کا کام تو نہیں بنے گا نا. اور شفیع کے لیے شفیع کا حق حاصل ہوگا کئی مشتریوں میں سے ایک کے حصے میں. کئی مشتریوں میں سے غلام رسول کا جو میں نے بتایا، لا احد الباع، کئی بیچنے والوں میں سے ایک کے حصے میں شفیع کا حق حاصل نہیں ہے. یا ساروں کا لے لے یا ساروں کا چھوڑ دے. اشترا جماعت، یعنی خریدا ایک جماعت نے، من واحد، ایک بندے سے، لینے والا ایک، تو فل شفیع، بس شفیع کو اختیار ہوگا کہ یاخذ نصیب احدہم، کہ وہ لے ان میں سے ایک کا حصہ. سمجھا؟ سمجھ گئے نا؟ وَإِنْ باع جماعت، اور اگر بیچا ایک جماعت نے ایک بندے کو، بیچنے والے 3 ہیں، خریدنے والا ایک ہے، لا یاخذ حصۃ احد البائعین، تو نہیں لے گا حصہ بیچنے والوں میں سے ایک کے حصے کو. بات آئی سمجھ میں؟ وَيَتْرُكُ حِصَّةَ الْبَاقِيَةِ، اور باقی کا حصہ چھوڑ دے، ایسا نہیں کر سکتا. ان شاء اخذ كلها، چاہے تو ساری زمین لے لے، او ترک، یا ساری چھوڑ دے، یا ساری. لأن ہنا، کیونکہ یہاں پر يتفرق الصفقة على المشتری، کیا ہو رہی ہے؟ تفریق ہو رہی ہے صفقے کی، کس پر؟ مشتری پر. وسمه لا يتفرق، اور وہاں پر مشتری پر تفریق صفقہ نہیں ہے. اور دوسرا وأيضا يتحقق في الأول دفع ضرر الجار، اور یہ بھی دلیل ہے کہ ثابت ہو رہا ہے پہلی صورت میں، یعنی جب خریدنے والے زیادہ ہوں، دفع ضرر جار لا فی الثانی، دوسری صورت میں ایسا. والنصف مفرز بیع مشاعا من دار فقسمہ. اب یہ ہے کہ 2 بندوں نے، اس کی زمین تھی پوری، اس کی پوری
اس نے نصف مشاع جو ہے وہ غلام رسول کی بیچی. نصف مشاع کس کو بیچی؟ غلام رسول کو بیچی. اب مشاع کا معنی یہ ہے کہ اس کو متعین کر کے نہیں دیا کہ یہ مشرقی ضمیر تمہاری ہے، بلکہ پوری زمین میں آدھا تو بھائی وار ہے، آدھا پارٹنر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس صورت میں جب پھر بعد میں اس نے جو ہے وہ اس کو جدا کر کے اپنی زمین الگ دے دی، تو جب اس کو الگ کر کے دے دی تو شفیع کو صرف اس زمین میں شفیع کا حق حاصل ہوگا جو کیا ہے، الگ کر کے دی ہے. بات آگے سمجھ میں؟ کیونکہ افراز جو ہے وہ تمام قبضہ میں سے ہے، افراز بے میں سے داخل ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی اس نے بھی الگ کی ہے اس نے بھی الگ کی ہے تو دونوں میں شفا کرے، دونوں میں نہیں، صرف مشتری کی جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ خریدی گئی زمین جو ہے وہ ہے آدھی ہے. سمجھا؟ اور نصف جدا کیا گیا بی مشان، اس زمین سے جو بیچی گئی مشان، من دار، ان گھر میں سے، فقسم، آپس انہوں نے تقسیم کیا، زمین نہیں گھر. اس طرح نصف مشان یعنی خریدا نصف مشان، من دار، کسی گھر میں سے، فقسم البائع والمشتری، بس تقسیم کیا اس کو بائع اور مشتری نے، تو شفیع لے گا نصف مفرز کو، یعنی جو مشتری کا ہے، کیونکہ قسمت جو ہے وہ تمام قبض میں سے ہے. بات آئی سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ.